غائبانہ نماز جو ہے نماز جنازہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سرکار دو جہاں نے مدینہ منورہ میں نجاشی بادشاہ جب مر گیا تو اس کا جنازہ غائبانہ پڑا تھا، اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ صلو علی اخیکم النجاشی، آؤ اپنے بھائی پر جنازہ پڑھو۔ وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ پھر صرف حضور نے نجاشی پہ کیوں پڑھا، باقی جو آپ کے صحابہ شہید ہوتے رہے ان کا جنازہ غائبانہ کیوں نہیں پڑھا؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کسی کا غائبانہ جنازہ بتلاؤ کہاں پڑھایا حضور؟ حتیٰ کہ ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ مسجد میں جھاڑو شاڑو دیتی، صفائی کر دیتی تھی۔ وہ جب نہ آئی تو حضور نے پوچھا وہ عورت کا نظر نہیں ہے، انہوں نے کہا اس سے تو بیمار ہے۔ فرمایا اچھا اگر مر جائے تو مجھے بتانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی، جنازے کے معنی میں اس کے دعا کروں گا، جس کے لیے نبی دعا کرے گا اس کی شفاعت یقینی ہے۔ وہ بیچاری بوڑھی تھی، رات کو مر گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے حضور کو نیند سے اٹھائیں۔ صبح حضور نے پوچھا کیا انہوں نے کہا جی وہ تو مر گئی، ہم نے رات جنازہ بھی پڑھ لیا۔ فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ حضور قبر پہ آئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، غائبانہ نہیں پڑھا مسجد میں۔ تو قبر پر بھی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اور تیسری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ جب حضور جنازہ پڑھ رہے تھے تو نجاشی کی میت گویا کے آگے تھی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ میت ہمارے سامنے رکھی ہے، اسی لیے حضور نے جنازہ غائبانہ پڑھا ہے۔ اور ایک دلیل حضور نے یہ بھی دی ہے کہ چونکہ اس وقت نجاشی بادشاہ جب فوت ہوا تو وہاں اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا مسلمان، اس لیے حضور نے اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ تو بہرحال تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ جو پڑھتے ہیں ان سے بھی نہ جھگڑیں، لیکن حنفی مسلک میں نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہوتی۔